ماں چاہے کتنی بھی بری ہو ماں، لیکن ماں مائی ہوتی ہے، باپ سے زیادہ ماں محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے۔ ایک نے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ اس کے بعد یا رسول اللہ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا تیرے باپ کا۔ باپ سے 2 گنا زیادہ ماں کا حق ہوتا ہے۔ تکلیف کتنی اٹھاتی ہے ماں، بے چینی کتنی برداشت کرتی ہے ماں، پریشانی کتنی اٹھاتی ہے ماں۔ ایک دن حضرت عمر کے دور میں ایک نوجوان گیا اور جانے کے بعد کہا یار اے امیر المومنین میری ماں ہے نا مجھے بہت پریشان کرتی ہے۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں اس کی ماں بھی پہنچ گئی اور عرض کرتی ہے امیر المومنین یہ مجھ سے بار بار کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ امیر المومنین نے فرمایا اچھا ایسا کرو، آپ نے گھڑا منگایا، جانتے ہیں گھڑا اس کو کیا بولتے ہیں؟ جھیڑ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ وہ منگایا اور اس کے اندر پانی بھرا اور پانی بھرنے کے بعد اس کے منہ کو بند کرایا اور فرمایا اس کے پیٹ سے باندھو۔ نوجوان کے پیٹ سے وہ گڑا باندھ دیا اور فرمایا امیر المومنین نے کوڑا نکالا، عمر کا کوڑا محسوس، ساتھ میں 100 کوڑے ماروں گا اگر گھڑا ٹوٹ گیا پانی نکل گیا، 100 کوڑے ماروں۔ اب بے چین ہے، بیٹھے تو بیٹھا نہیں جائے، لیتے تو لیٹا نہیں جائے، کھائے تو کھایا نہیں جائے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر گھڑا لے کے آ گیا، امیر المومنین مجھ سے اس کا بوجھ نہیں رکتا۔ حضرت عمر نے پکڑ کے ارشاد فرمایا تجھ سے ایک دن نہیں رکتا، تیری ماں نے تیرا بوجھ 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے۔ آنسو کہتا کیا کیا ہے؟ میری ماں نے کیا کیا ہے؟ تیری ماں نے تیرا بوجھ، وہ احسان تو الگ رہے، وہ تو الگ رہے جو تیری ماں نے تجھے پرورش کی، تجھے 2 سال دودھ پلایا، تجھے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، کھانا سکھایا، تیری تکلیف برداشت کی۔ وہ سلام 9 مہینے تیرا بدن جب چلتی تھی تو کہتی تھی کہیں پیر اونچے نیچے میں نہ پڑ جائے، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ سوتی تھی تو نیند نہیں آتی تھی، کھاتی تھی تو کھایا نہیں جاتا تھا، بے چین رہتی تھی، کبھی الٹی آتی ہے کبھی بے چین رہتی ہے، ہر وقت طبیعت خراب رہتی تھی، پریشان رہتی تھی، لیکن کبھی نہیں سوچا میرے بچے کو تکلیف ہو جائے۔ آج تو کہتا ہے کہ میری ماں نے کیا کیا ہے؟ تو ماں مائی ہوتی ہے۔ ماں نے جب بچی کو دیکھا تو پھول سی بچی تھی، لیکن شوہر کی بات یاد آئی، بچی کا گلا پکڑا اور ماں نے جب دبانا چاہا، بچی نے ماں کی طرف دیکھا، ماں کی ممتا مچل گئی، ہاتھ کھینچ لیے اور دل نے اندر سے کہا نادان کل اگر ڈائنوں کی تاریخ لکھی گئی نا تو اس میں سب سے پہلے صفحے پر تیرا نام لکھا جائے گا۔ ایک ماں ایسی تھی جس نے 9 مہینے بچی کو پیٹ میں پال کر پیدا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا کر ہاتھ کھینچ لیے۔ پھر شوہر کی وصیت یاد آئی، پھر گلے پہ ہاتھ لے کے گئے، لیکن پھر ممتا مچلی، پھر ہاتھ کھینچ لیے، 3 بار ٹرائی کی، آخر کار فیصلہ کر لیا کہ بچی کو مارنا نہیں ہے، بچی کو زندہ رکھنا ہے۔ لیکن شوہر کی یاد آئی کہ شوہر آئے گا تو وہ مار دے گا، تو اس نے پروگرام بنایا، ایک پڑوسن عورت تھی اس سے مشورہ کیا اور اس سے کہا بہن میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، بڑی خوبصورت بچی ہے، میں اس کو مارنا نہیں چاہتی، میں اس کو جلانا چاہتی ہوں، لیکن میرا شوہر آئے گا تو اس کو مار دے گا، ایسا کر بچی میری ہے، پیدا میں نے کی ہے، دودھ میں نے کو پلانا ہے، دودھ میں پلاتی رہوں گی لیکن آگوش میں تیرے سوتی رہے گی، دودھ میں پلاتی رہوں گی گھر میں تیرے رہے گی، دودھ میں پلاتی رہوں گی لیکن گود میں تیرے سوتی رہے گی۔ یہ پروگرام چلتا رہا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، جب بچی کئی سال کی ہو گئی، چلنے پھرنے لگی، ایک دن اس کا شوہر باہر سے آتا ہے کمانے کے بعد، اس نے بچی کو آنگن میں کھیلتے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈور آ گیا اور تڑپ کے کہا یہ بچی کس کی ہے؟ اس کی عورت نے سمجھ گئی کہ یہ باہر سے
سے کما کے آیا ہے، مار دے گا۔ اس نے کہا سرتاج یہ بچی اپنی نہیں ہے، بچی پڑوسن کی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دوسرے کی چیز ہوتی ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے، اس نے سوچا پڑوسن کی ہے، اس نے بچی کو پیار کیا، کہا بڑی اچھی بچی ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اب وہ بچی کو گود میں بھی لے لیتا تھا، اب وہ بچی کو پیار بھی کر لیتا تھا، اب وہ بچی کو کوئی دکان سے چیز بھی دلا دیا کرتا تھا، کھانے کی کوئی چیز بھی دے دیتا تھا۔ جب عورت نے دیکھا کہ میرے شوہر کو اب اس بچی سے پیار ہو گیا ہے، میرے شوہر کو اس بچی سے محبت ہو گئی ہے، تو ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا سرتاج ایک راز کی بات میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں جو میں نے آج تک تمہیں نہیں بتائی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آتی تھوڑا سا پیچھے بولو، سمجھ میں آنا چاہیے۔ کہا سرتاج ایک راز کی بات میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں جو اب تک نہیں بتائی۔ تو شوہر نے کہا میری بیوی شریک حیات کوئی بات نہیں اب تک نہیں بتائی، اب بتا دے کیا بات ہے۔ کمرے میں لے کے گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا سرتاج جو آنگن میں صحن میں بچی کھیل رہی ہے نا وہ پڑوسن کی بچی نہیں ہے، وہ تیری بچی ہے۔ جب تو چلے گئے تھے نا کمانے کے لیے نا، اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو میں نے اس کو مارنا چاہا لیکن میں مار نہیں سکا، میں نے اس کا گلا دبانا چاہا لیکن دبا نہ سکی، ممتا بیچ میں آ گئی، اس لیے میں نے اس کو پالنے اور میں نے اس کو جوان کرنے کے لیے عہد کر لیا، ارادہ کر لیا۔ میرے سرتاج دیکھ اس کے ہونٹ دیکھ تیرے ہونٹوں کی طرح ہے، اس کا چلنا دیکھ تیرے چلنے کی طرح ہے، اس کا دیکھنا دیکھ تیرے دیکھنے کی طرح ہے، اس کی آنکھیں دیکھ تیری آنکھوں کی طرح ہے۔ بی بی سوچ رہی تھی شوہر کو پیار تو ہو ہی گیا ہے، محبت تو ہو ہی گئی ہے، اب یہ بچی کو نہیں مارے گا۔ بی بی نے اپنی بچی کو اپنی آگوش میں سلا لیا۔ رات کی تنہائی میں بچی اپنے ماں کے سینے سے لگ کر سو رہی تھی، پورا مکہ سکون سے سو رہا تھا۔ رات میں شوہر بیدار ہوا اور بچی کو ماں کی آنچل سے کھینچا، بچی کو ماں کی گود سے نکالا۔ بچی نے آنکھیں کھول کے دیکھا، یہ تو وہی ہے جو دن میں مجھے چیز دیتا ہے، یہ تو وہی ہے جو دن میں مجھے طرح طرح کے کھلونے لا کے دیتا ہے، یہ تو وہی ہے جو دن میں مجھے پیار کرتا ہے۔ بچی باپ سے چھپٹ جاتی ہے، بچی کو باپ نے گود میں لیا اور جنگل کے طرف چلنے لگتا ہے۔ ایک طرف بچی ہے، دوسری طرف ہاتھ میں پھاوڑا لے کے چلنے لگتا ہے، رات کی تنہائی میں چلنے لگتا ہے۔ جب بستی سے باہر نکلتا ہے بچی سوال کرتی ہے ابا تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ باپ نے کہا بیٹی آج ایک جگہ دعوت ہے، میں تجھے دعوت کھلانے جا رہا ہوں۔ بچی چلتی جاتی ہے، آج باپ دعوت کھلانے لے کے جا رہا ہے، روز کھلونے لے کر آتا تھا، روز چیزیں لے کر آتا تھا، روز کھانے کی چیزیں دیتا تھا، آج باپ میرا دعوت پہ لے کے جا رہا ہے۔ یاد رکھو بچیاں کتنی محبت کرتی ہے۔ اچانک جنگل میں ایک کانٹا باپ کے پیر میں لگتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے، بچی قدموں پر گر جاتی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا مجھے ایسی دعوت نہیں چاہیے جس میں میرے باپ کا خون بہتا ہو، بابا بھوکی رہ سکتی ہو لیکن تمہارا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بابا گھر چلو دعوت نہیں چاہیے۔ لیکن باپ نے بچی کو زمین پر پٹک دیا اور بال پکڑ کے جنگل میں کھینچنے لگتا ہے۔ بچی کہتی ہے بابا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی، بابا میں نے برا کیا کہہ دیا، بابا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی، لیکن کچھ نہیں بولتا ہے، بار بار تماچے مارتا ہے اور کھینچتا ہوا جنگل میں لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد بچی کو ایک طرف پٹک دیتا ہے۔ اب پھاوڑے سے زمین کھودنے لگتا ہے، گڈھا کھودنے لگتا ہے، کھودتا جا رہا تھا، گرمی پڑ رہی تھی، باپ کو پسینہ آنے لگا تو بچی نے کہا بابا اب تم آرام کر لو، میں گڈھا کھودتی ہوں۔ اس کو کیا پتا تھا اس کی زندہ کی قبر اس کا باپ کھود رہا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب میرے کریم آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تب یہ کیسا آتنک چل رہا تھا۔ اب باپ پھاوڑے سے کھود رہا ہے، بچی ننھے ننھے ہاتھوں سے گڈھے سے مٹی نکال رہی ہے۔ جب گڈھا مکمل ہو چکا ہے باپ نے بچی کے بالوں کو پکڑا اور گڈھے میں لے جا کے کھڑا کر دیا اور مٹی ڈالنے لگا۔ کچھ دیر تو بچی سمجھی شاید باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن جب گھٹنوں تک بچی پر مٹی میں دب گئی تو باپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا مجھے زندہ نہ دابو، میں تم سے کبھی کھلونے کو سوال نہیں کروں گی، بابا مجھے زندہ نہ دابو، میں تم سے کبھی کھانے کو نہیں مانگوں گی، بابا مجھے زندہ نہ دابو، میں تم سے پہننے کو کپڑوں کا سوال نہ کروں گی، بابا
اگر تم گھر میں رکھنا نہیں چاہتے ہو تو میں دنیا میں کہیں اور چلی جاؤں گی، اللہ کی بنائی ہوئی زمین بہت بڑی ہے، میں کہیں زندگی گزار لوں گی، بابا میں تم سے سوال نہ کروں گی، بابا میں تم سے کھانا نہ مانگوں گی، بابا میں تم سے کپڑے نہ مانگوں گی۔ لیکن ظالم کو رحم نہیں آیا، اسی طریقے سے دابتا رہا، جب گردن تک بچی دب گئی، آسمان کی طرف دیکھ کے بولی مولا یہ بچیاں کب تک دبتی رہیں گی، ان بچیوں کو بچانے والا کوئی بھیج دے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب زمین پر چلے جاؤ اور جانے کے بعد اعلان کر دو میرے نبی 12 تاریخ کو زمین پر آ گئے اور اعلان کر دیا لوگوں ان بچیوں کو زندہ مت داؤ، یہ بچیاں زائبت نہیں ہیں، یہ بچیاں غیبت ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 بچیوں کی پرورش کرے گا میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں ڈال